اسلام کی وسعت و ہمہ گیری۔ اسلام کا مفہوم ہے اطاعت و فرما برداری، خود سپردگی، یعنی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دینا۔ اسلام ہی دین حق ہے جس کی تعلیم تمام انبیاء نے دی ہے، اور اسی کی یقین دہانی قرآن کرتا ہے۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ جلد ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن یا دوسرے لفظوں میں اسلام حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ چنانچہ اسلام کی طرف سے رخ پھیرنے والے کفار و فاسقین کے بارے میں ارشاد ہے، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ کیا وہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان مسلم ہیں، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں، بڑے سے بڑے اجرام فلکی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ذرات، ایٹم وغیرہ تک، سبھی اللہ اپنے خالق کی دی ہوئی ہدایات کے پابند ہیں، اور یہ ہدایات رب کریم نے ساری اشیاء کو ان کی تخلیق کے بعد ہی دے دی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی پھر ہدایت دی، یعنی رب کریم نے ہی ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی ہے اور اس کو وہ ہدایات بخشی ہیں جن کے تحت اسے کام کرنا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات، مثلاً سورہ الانعام آیت نمبر 96، سورہ یاسین آیت نمبر 38 اور سورہ فصلت آیت نمبر 12، اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ اس وسیع و عریض کائنات کی ساری چیزیں، سورج، چاند اور ستارے اور دوسری مخلوقات، غالب اور علیم و خبیر رب کے مقرر کردہ جس کام پر لگا دی گئی ہیں اس سے ذرا بھی روگردانی نہیں کرتی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ نہایت غالب، خوب جاننے والے کی تدبیر ہے۔ سورہ الرحمن میں ارشاد ہے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا في الميزان۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور بیلیں اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، یعنی تابع فرمان ہیں، اللہ کے حکم سے ذرہ برابر سرتابی نہیں کر سکتے۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں میزان اعتدال قائم کیا، تو تم بھی اپنے دائرۂ عمل میں میزان اعتدال میں تجاوز نہ کرو۔ یہی بات موقع و محل کے اعتبار سے مختلف انداز میں قرآن کی آیات سورہ الرعد آیت نمبر 15، سورہ النحل آیت نمبر 49 میں بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح سورہ الحج آیت نمبر 18 میں بہت جامع انداز میں ارشاد ہے، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔
یہ آیات سورہ الرعد کی آیت نمبر 15، سورہ نحل آیت نمبر 49 اور سورہ الحج آیت نمبر 18 آیات سجدہ ہیں جو یاد دلاتی ہیں کہ جب کائنات کی ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اس کی تابع فرمان ہیں، تو اشرف المخلوقات انسان کو تو سب سے پہلے اللہ کا تابع فرمان ہونا چاہیے۔ قرآن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سارے انسانوں کی تعلیم کے لیے ارشاد ہے، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میری نماز، میری ساری عبادات، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت میں جھکانے والا میں ہوں۔ آیت سورہ الحج نمبر 18 کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو لوگ نافرمان ہیں اور عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، وہ بھی بہت سے حالات میں چاہے نہ چاہے اللہ کی فرما برداری پر مجبور ہوتے ہیں۔ نافرمانی تو صرف ان معاملات میں کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جو آزمائش کے تحت ان کو ملی ہوئی ارادہ اور اختیار کی آزادی کے دائرے میں آتے ہیں، ورنہ ان کا جسمانی وجود، ان کا ایک ایک خلیہ، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون، ان کے رگ و ریشے میں آکسیجن پہنچانے اور انہیں کارکردگی کے لائق بنانے والے سارے نظام سب کے سب ہمہ وقت اللہ کی فرمانبرداری ہی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ارادہ و اختیار کی آزادی کے نہایت محدود دائرۂ کار میں نافرمانی صرف ان کے کبر و خود پرستی کا ثبوت فراہم کرتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ اگر انسان رب کریم کی عطا کردہ دیکھنے، سننے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے، اسلام کی روشنی میں آنے میں اسے دیر نہ لگے۔ قرآن میں ارشاد ہے، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوشمندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے رب ہمارے، آپ نے یہ سب کچھ فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ اس سے پاک ہیں، بس ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لیجیے۔ صالح فکر کا انسان سمجھتا ہے کہ جب کائنات کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی اور ساری مخلوقات اپنے رب کی دی ہوئی ہدایات پر کاربند ہیں، تو انسان من مانی کرنے کے لیے آزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب اس کے دل کی آواز کی توثیق ایمان کی طرف بلانے والے سے بھی ہوتی ہے، تو اس آواز پر لبیک کہنے میں اسے دیر نہیں لگتی، جیسا کہ ارشاد ہے، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ایمان کی طرف بلاتے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ لیکن جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی چاہتے ہیں، وہ یوم حساب کو ناقابل فہم بتانا چاہتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی فسق و فجور کے کام کرے، پوچھتا ہے آخر یوم قیامت کب ہے؟ انہیں اسلام کی ساری کائنات میں پھیلی ہوئی فطری روشنی، جسے قرآن نور اللہ سے تعبیر کرتا ہے، نظر نہیں آتی یا تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ اس میں بے جا کھوٹ نکالتے ہیں اور اسے دبانے کی کوشش میں نہایت بھونڈے انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن رب کریم اس روشنی کو مکمل کرتا ہے
چاہے ان ظالموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے نہایت بلیغ انداز میں قرآن میں ارشاد ہے، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اور بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ کائنات کی ہر چیز جس راہ راست کی طرف رہنمائی کر رہی ہے وہ ملت اسلام و توحید ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف رکھیں، اللہ تعالیٰ کی فطرت، خلقت یعنی ملت اسلام و توحید جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ کائنات میں غور و فکر کے ساتھ انسان خود اپنی ذات میں غور کر کے بھی اسے پہچان سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور اس کو پہچان کر خود اسے اختیار کرنا ہی انسان سے مطلوب ہے۔ اسے ملی ہوئی غور و فکر کی صلاحیت اور ارادہ و اختیار کی آزادی میں یہی اس کا امتحان ہے۔ رب کریم نے اس امتحان کو آسان بنانے کا پورا اہتمام کیا ہے۔ اس نے اس راہ راست کو پوری طرح روشن رکھنے کے لیے انبیاء و رسول کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور کتابیں نازل فرمائیں، جن کی ہدایات پر عمل کر کے انبیاء نے دین کو عملی طور پر بھی پوری طرح واضح کیا، لیکن رب العالمین کسی کو بالجبر اس صراط مستقیم پر نہیں لاتا۔ اس کا ارشاد ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے بالکل الگ واضح ہو چکی ہے۔ اب جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔